پہلے تو جاتے ہیں میاں صاحب یہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے مئی کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں. میاں صاحب ایز فار ایز آئی بلیو اور مجھے جو لگتا ہے بھلے انہوں نے بات ٹھیک کی ہو کیونکہ ناک میں دم تو حکومت کے آیا ہوا ہے, ایک سٹیل میٹ ہے, آگے چیزیں بڑھ نہیں رہی, بجلی کا کرائسس ہے, سیاسی بحران ہے, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اور ساتھ ایک خوفناک جو سیاسی محاذ آرائی ہے, ان پاپولیرٹی ہے گورنمنٹ کی, جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے کندھے سے ادھر ادھر دیکھتے ہی رہتے ہیں. تو بات تو ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی, یار بات ختم کریں اور آگے بڑھیں, لیکن خان صاحب کسی اور کی ٹرمز پہ مجھے لگتا ہے کہ آگے بڑھتے نظر نہیں آتے. میاں صاحب قائد صاحب آج 3 بڑی خبریں ہیں. ایک تو 9 مئی پر جو رانا ثناء اللہ کا بیان ہے اس کے حوالے سے ہے. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اسلام آباد میں کیوں ہے, گزشتہ 5 دنوں سے ہیں اور ابھی بھی آگے اپنا جو ہے وہ قیام بڑھائے ہوئے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ جو تھے وہ منظر سے غائب تھے, وہ کہاں ہیں. ان تینوں خبروں پر جو ہے وہ اب میں خبریں دوں گا. 9 مئی کے حوالے سے رانا صاحب جو رانا صاحب کا بیان تھا وہ بڑا عجیب و غریب بیان لگتا ہے, کیونکہ عمران خان جو جیل میں ہیں وہ تو کرپشن کے کیسز میں 190 ملین پاؤنڈ کا کیسز جو ہے وہ کہا جاتا تھا. میں پہلے ذرا سنا دوں میاں صاحب, معافی چاہتا ہوں, میں ان کا شارٹ سنوا دوں آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا, اور اس کے بعد اس پہ کمنٹ لیتے ہیں آپ کے. سنائیں جی میاں صاحب. قائد صاحب ویسے رانا صاحب جو ہے شاید اندر کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ 9 مئی ہی مسئلہ ہے, اور اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اہم کردار ادا کر رہی ہیں, کیونکہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ اس سے بات چیت چل رہی ہے, اور بشرا بی بی ہی عمران خان کو قائل کر سکتی ہیں, اور اس حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کر بھی رہی ہیں. اور بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کو, بانی پی ٹی آئی کو اس حوالے سے قائل کر رہی ہیں کہ 9 مئی پر مذمت بھی کی جائے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے تو اس پر معذرت بھی کی جائے, اور ساتھ ساتھ ملکی اداروں کے ساتھ اس کو ایک اور طریقے سے پڑھتے ہیں. قائد صاحب تین باتیں ہیں, صرف 3 باتیں کہ ملکی اداروں پر جو ٹرولنگ ہو رہی ہے اس سے لا تعلقی کی جائے, بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی سے لا تعلقی کی جائے. اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال کے لیے خاموش بیٹھا جائے, کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز نہ کی جائے. اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور ملاقاتیں بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے بھی ہو رہی ہیں, اور وہاں پر جو ہے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی قائل ہوں نہ ہوں, یہ الگ بات ہے, لیکن جو باہر رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا ہے وہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے. آپ نے قائد صاحب دیکھا کہ کل 190 ملین پاؤنڈ کی جو اپیلیں ہیں اس کا بھی کیس لگ گیا ہے, اور اس حوالے سے اس کو بھی دیکھا جائے ساتھ ساتھ تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کا رویہ بہتر رہا اور وہ ان شرائط پر آگے جو کہ کل بیان جو ہے وہ دیا ہے رانا ثناء اللہ نے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ سزائیں بھی معطل ہو جائیں. نہیں میاں صاحب میں بتاؤں, یہ بڑا ماشاءاللہ بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے. بات یہ ہے کہ جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ تمام تر وسائل کے استعمال سے لے کے سب کچھ کر کے بھی اس بانی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ٹوٹ نہیں رہی. اب اس کا طلسم کیسے توڑیں؟ اب اگر وہ 9 مئی پہ معافی بھی مانگ لیتے ہیں, معافی کا مطلب ہے کہ ٹیسٹلی وہ اپنے اعتراف جرم کریں گے, پھر وہ 3 سال آگے خاموش گھر بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی بات بھی نہیں کریں گے, حکومت کو بھی چلنے دیں گے, تو ان کے پلے رہ کیا جائے گا؟ ایدہ مطلب ہے تو والوں نہ ہی سمجھیے اور اندروں بھی نہ ہی, یہ میری اب تک یہ رپورٹ ہے. میاں صاحب لیکن قائد صاحب دوسری بڑی خبر یہ ہے, بالکل آپ بالکل درست فرما رہے ہوں گے, کیونکہ اندر سے ابھی تک تو نہ ہی ہے لیکن قائل کیا جا رہا ہے. دوسری خبر قائد صاحب بڑی یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور سی ایم کے پی کے, جو کہ کے پی کے سے بالکل اسلام آباد آتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے فوری دن, اسی دن 5 دن سے اسلام آباد کے اندر ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ 5 دن بھی وہ اسلام آباد کے اندر ہوں. اس وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنی ہے, وہ ملاقات نہیں ہو پا رہی. اس حوالے سے 2-3 قسم کی آراء اور 2-3 قسم کی خبریں ہیں. ایک یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی ان سے ملنا نہیں چاہ رہے, دوسرا یہ رائے دی جا رہی ہے کہ شاید وہ بانی پی ٹی آئی سے نہیں ملنا چاہ رہے, اس لیے وہ سیکیورٹی کا بہانہ کر کے اور ملاقات نہ ہونے کا بہانہ کر کے جو ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ایک تو سی ہونی ہے کابینہ کے اندر, تو ایک آراء ان کے پارٹی کے اندر پائی جا رہی ہے. وہ ٹھیک ہے یہ نہیں, لیکن یہ آراء ضرور ہے کہ جو کابینہ کے اندر توسیع ہونی ہے وہ علی امین گنڈا پور یا تو چاہ رہے ہیں کہ نہ ہو, یا وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی مرضی سے ہو, اس لیے اگر وہ ملاقات کریں گے تو وہاں پر یہ بات ہوگی اور ان کو ماننی پڑے گی. یہ 2 آراء ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ایک اہم میٹنگ کے انتظار میں بھی ہیں کہ وہ اہم میٹنگ جو ہے ان کے ساتھ ہونی ہے. وہ 2 حوالوں سے میٹنگ ہے. ایک حوالہ یہ ہے کہ
जो अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान के साथ उनकी बात कराई जाए, करने दी जाए उनको, तो उस हवाले से भी एक तजवीज़ जो है वो पाई जा रही है कि इनको बात करने दी जाए। दूसरी जो है ना कायद साहब, दूसरी तजवीज़ बड़ी अहम है, काइंडली वो अहम तजवीज़ ये है, वो जो उनकी एक ख्वाहिश है कि उनकी जो मुलाकात होगी वो बानी पीटीआई के हवाले से होगी, और वो बानी पीटीआई के हवाले से हो सकता है कि कोई पेशरफ्त हो और वो पैगाम लेकर जो है वो बानी पीटीआई के पास जाएं। ये दो जो आरा हैं वो पाई जा रही हैं, इसलिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको ख्वाजा आसिफ साहब का शॉट सुनवाता हूँ, और मुझे ये लगता है कि दिस इज़ अ नॉन स्टार्टर सो फार। मैं तो ये समझूंगा बहुत ही बड़ी हैरत होगी, ज़ाहिर है मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ। बहरहाल जरा ख्वाजा आसिफ साहब को सुने। अच्छा, वज़ीर दिफा कह रहे हैं जी कि मेरा फ़ोन जो है मोहतरम मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है उनके पास, तो क्यों क्या अब क्या इन्होंने क्या काम थे? चले कोई काम तो होगा ना, ये भी आखिर उनके कोलीग हैं। लेकिन मियाँ साहब आपके पास क्या खबर है? मोहसिन नकवी साहब सुना है अब आ गए हैं वापस, और सेहत के हवाले से जो बातें हो रही हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। क्या खबरें हैं आपके पास? काजी साहब देखें, जो ख्वाजा आसिफ साहब का फ़ोन अटेंड नहीं हुआ, या बाकी लीगी जो अरकान हैं या रहनुमा हैं उनका फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा, इसकी एक वजह है, वो वजह मैं बताता हूँ। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी तबीयत नासाज थी, वो बाहर थे और तबीयत नासाजी की वजह से वो नहीं आ पाए, और रमज़ान में वो पहले भी इनएक्टिव ही होते हैं, पिछले रमज़ान में भी वो इस तरह इनएक्टिव ही थे, लेकिन अब वो मंजर आम पर आ गए हैं। आज उन्होंने बड़ा अहम इजलास जो है वो सदारत की है, उसकी ऑनलाइन सदारत की है, लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने हार्ट स्टेट के हवाले के अनवान से एक इजलास की जो है सदारत की है। उसमें तमाम सूबाई वज़राए दाखिला मौजूद थे, तमाम आईजीज़ मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो हैं हुकाम मौजूद थे, और इसमें बड़े बड़े फैसले हुए हैं। और जो बलोचिस्तान में आज सीएम ने इजलास किया है उसकी एक कंटिन्यूटी है। फैसले ये हुए हैं कि हर किस्म की दहशतगर्दी को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस से जो है निपटा जाएगा। साहब, एक और भी मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। एक और भी हमारे बड़े दोस्त हैं और बड़ी अंदर की खबर रखते हैं, कुछ परिंदे भी उनके वाकिफ़ हैं, वो कह रहे थे जी कि इनको शायद अब जो है वो इनको रिप्लेस कर दिया जाए, या इस तरह की बात उन्होंने अपने प्रोग्राम में कही है। आई डोंट बाय इट अनटिल अनलेस इट कम्स फ्रॉम अ वेरी किसी सरकारी जरिए से ना आए। आपके पास क्या खबर है इस हवाले से कि वो ही इज स्टिल इन द सैडल? वो मतलब है कि अभी उनका इकबाल बुलंद है जनाब? देखें काजी साहब, ये खबरें तो हैं कि उनकी जो है वो उनका वजारत से उनके तब्दीली हो रही है, या उनको असाइनमेंट पीसीबी की भी ली जा रही है, कोई और वजारत दी जा रही है। लेकिन मेरी खबर मुख्तलिफ है। मेरी खबर यह है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं बतौर वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला काम करते रहेंगे। उनकी एक अहम मुलाकात हुई है जिसमें उनको इत्माद में लिया गया है, उन्होंने भी इत्माद में लिया है, और उनको जारी रखने का जो है वो कहा गया है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कल या परसों इस्लामाबाद में भी आएंगे, और इस्लामाबाद में वो फिर एक्टिव हो जाएंगे। और आज का जो इजलास हुआ वो भी इसीलिए इजलास उनकी सदारत की, इससे पहले उन्होंने किसी इजलास की सदारत नहीं की। आज के इजलास की सदारत इसलिए की है उन्होंने कि ये हार्ट कोर इशू है, हार्ट स्टेट बनाने का जो बयान था ये सिपा सलार का बयान था, और उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, और मोहसिन नकवी साहब उस पर जो है अमल दरामद कर रहे हैं। तो ये वाज़ेह निशानी है कि मोहसिन नकवी साहब ये वजारत पर रहेंगे। और अच्छा मियां साहब, एक चीज़ और ना तशना रह जाए, क्योंकि अभी हमारे पहला सेगमेंट जो है वो अपने क्लोजिंग की तरफ आ रहा है। ईद के बाद जो एक वकला की तहरीक है वो भी कुछ स्टीम पकड़ रही है। इसके अलावा जो मौलाना के साथ भी एक चल रहा है, जैसे आप कहते हैं एक गुफ्तगू, तो क्या ईद के बाद, लेकिन मैं पहले मौलाना का शॉट भी आपको सुनवा देता हूँ ताकि फिर ज़रा आसानी से बात हो सके। सुनाएं जी। तो ये तो सारे मैंडेट को ही इन्होंने कॉल इन क्वेश्चन कर दिया मियाँ साहब, और क्या ये किस समझा? मुझे लगता है कि ये बहुत मायूस हैं, और इनको कोई इस दफ़ा जो इन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, और ज़ाहिर है सोशल बेस तो कोई नहीं थी ना किसी पार्टी की भी, जब ये जुलूस जल से निकाल के सुप्रीम कोर्ट आ जा रहे थे, मौलाना के ही तालिब इल्म थे जो आए थे, तो उसके बाद इन्हें तो कुछ मिला तो नहीं। तो ये वो एक नाराज़गी, गुस्सा या नाराज़ी या गुस्सा है मियाँ साहब? देखें काजी साहब, अपोजिशन का इत्तेहाद तो बनता हुआ नजर आ रहा है ईद के बाद, लेकिन मौलाना उस इत्तेहाद का हिस्सा होंगे? मुझे नहीं लगता कि मौलाना इत्तेहाद का हिस्सा होंगे, क्योंकि मौलाना के हवाले से दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये है कि ऊपर हलकों में
یہ بات چیت چل رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ایک اہم رول جو ہے وہ سونپا جائے، ان کو اہم کردار دیا جائے. وہ کردار جو ہوگا وہ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے ہوگا اور افغانستان کے حوالے سے ہوگا، تاکہ ان سے بات چیت کی جائے اور جو ٹی ٹی پی ہے اس کو لگام ڈالی جائے. اور اس حوالے سے اگر ان سے بات چیت مولانا سے یہ تجویز دی گئی ہے، ابھی اگر تجویز جو ہے یہ منظور کی جاتی ہے اور مولانا سے بات چیت ہوتی ہے، تو پھر اگلی کے پی کے کی حکومت میں بھی مولانا کو جو ہے وہ حصہ دیا جائے گا، بڑا حصہ دیا جائے گا. یہ تجویز ہے ایک. دوسرا سر یہ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان قائد صاحب مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے حکومت جو ہے فارم 47 کی حکومت ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کے پی کے میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کے پی کے کی حکومت عوامی نہیں ہے، تو وہ کس طرح اتحاد کا حصہ بنیں گے؟ دوسرا انہوں نے واضح کر دیا ہوا ہے کہ ہم ایشوز کی جو ہے وہ سیاست کریں گے، ہم بانی پی ٹی اے کی رہائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور لیکن یہ بات ذرا بعید از قیاس لگتی ہے. دیکھیں ہمارے پیارے انوار الحق کاکڑ صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ وہاں پہ 47 میں اگر پی ٹی آئی ہار ہی رہی تھی تو ایک اس کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟